بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنی 50-60 سالہ زندگی کے لیے آپ نے کتنی محنت کر لی، دن رات لگا دیے، خود کو تھکا دیا۔ چلیے اب اس زندگی کے بعد اور قبر سے شروع ہونے والی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے صرف 10 منٹ لگائیے اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے دنیا و آخرت کو سنوار دینے والے بیانات میں سے کچھ منتخب حصے سماعت فرمائیے اور اپنی زندگی کو آسان اور خوبصورت بنائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہنوں، ارے ایسے مرو کہ اللہ کے نبی کے سلام آئیں، ایسے نہ مرو کہ زمین آسمان کہیں جان چھوٹی دفع ہو گیا، ایسے مرو کہ زمین بھی روئے آسمان بھی روئے، ایسے مرو کہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہو۔ ہائے 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 ہائے۔ سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، آپ مسجد میں تھے تو جبریل آئے، یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ آپ کے صحابہ میں کون فوت ہوا ہے؟ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا سعد بن، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے۔ او میرے بھائی بہن، ارے ایسے نہ مرنا کہ آسمان سے کوڑے برسیں، ایسے نہ مرنا کہ رگ رگ میں روح کو تڑپا کے نکالا جائے، ایسی موت مانگو یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا اللہ کا عرش جھومے ہی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ جیسے کوئی بڑے مہمان آتے ہیں تو کوئی طبلے کی تھاپ پہ رقص کرتا ہے، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی ہار لے کے کھڑا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے۔ ارے سعد ایسے مرے کہ اللہ کا عرش جھوم رہا ہے۔ آپ نے کہا میرا سعد بیمار تھا، آپ نے دوڑ لگائی، دیکھا تو سعد فوت ہو چکے۔ آپ نے اب دیکھو، اب یہ ساری مسجد بھری ہے نا، اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں تو مجھے راستہ بنانا پڑے گا، ایسے 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 ایسے۔ کمرہ خالی تھا، سعد بن معاذ جس کمرے میں تھے میت، کمرہ خالی، لیکن آپ داخل ہوئے جیسے کوئی مجمع کو چیر کے آتا، یوں 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 یوں، اور سعد کے سرانے یوں کر کے بیٹھ گئے، ایسے کر کے۔ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ، یا رسول اللہ ایک آدمی کمرے میں کوئی نہیں، آپ یوں یوں داخل ہوئے اور یوں کر کے بیٹھ گئے، کیا چکر ہے؟ فرمایا تم نہیں دیکھتے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا۔ اے میرے رب، بڑی موت نہ دی، چنگیاں کر کے ہی ماری میرے مولا۔ کمرہ بھرا ہوا ہے، ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے، ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے۔ سعد بن معاذ لمبا قد، ہیوی جسم، جنازہ اٹھایا بالکل ہلکا۔ یا رسول اللہ سعد کے جنازے کا تو وزن کوئی نہیں۔ کہا تواڈے موڈے تے نہیں جا رہا، فرشتیاں دے موڈے تے جا رہا۔ کلمہ شہادت تو ہمارے لیے ہوتا ہے، ارے اس کو فرشتوں نے موڈا دیا ہوا ہے، تسی تو ایویں ہی موڈے دیتی جاندے ہو، وہ تو فرشتیاں دے موڈیاں تے جا رہا ہے، میرا یار جا رہا ہے، رب کا دلارا جا رہا ہے، اللہ کے محبوب کا میزبان جا رہا ہے، سعد بن معاذ انصار کے سردار۔ جس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت زوال سے بچا نہیں سکتی۔ جس قوم کے نوجوان میں صرف 2 باتیں ہی آ جائیں، ایک سچائی آ جائے، ایک دیانتداری اور پاک دامنی آ جائے، تو دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں اس قوم کو نہ ہلا سکتی ہیں، نہ ان کو مٹا سکتی ہیں، نہ ان پہ زوال آ سکتا ہے۔ ساری کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اللہ کے آگے سر جھکا دو. اللہ کے سوا نہ کوئی بنانے والا ہے، نہ کوئی بگاڑنے والا ہے، نہ کوئی دینے والا ہے، نہ کوئی لینے والا ہے، نہ کوئی اٹھانے والا ہے، نہ کوئی گرانے والا ہے، نہ کوئی مارنے والا ہے، نہ کوئی جلانے والا ہے، نہ کوئی عزت دینے والا ہے، نہ کوئی ذلیل کرنے والا ہے، نہ کوئی تخت دینے والا ہے، نہ کوئی تخت چھیننے والا ہے، نہ کوئی دن لانے والا ہے، نہ کوئی رات لانے والا ہے، نہ کوئی تاروں کو جگمگانے والا ہے، نہ کوئی سورج کو تپانے والا ہے، نہ کوئی چاند کو ٹھنڈا کرنے والا ہے، نہ کوئی موسموں کو بدلنے والا ہے، نہ کوئی ہواؤں پہ راج کرنے والا ہے، نہ کوئی سمندر کی موجوں کو کنٹرول کرنے والا ہے، نہ کوئی مچھلیوں کو غذا پہنچانے والا ہے، بلوں میں چیونٹیوں سانپوں کو غذا کوئی اللہ کے سوا پہنچانے والا نہیں ہے. اللہ ہی اللہ ہے جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. یہ میرے نبی کا پہلا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ. مفاد نہ دیکھو، مصلحت نہ دیکھو، کرسی نہ دیکھو. اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. اپنی ترجیحات بدلو، پیسے سے واپس آؤ، کرسیوں سے واپس آؤ، عہدوں سے واپس آؤ. پہلے اللہ کو سامنے رکھو، پھر وہ کرسی بھی دے دے تو مرحبا، وہ نیزے پہ چڑھا دے تو مرحبا. یہ اللہ نہ چھوٹے، اللہ نہ چھوٹے. اللہ اگر چھوٹ گیا تو ہم بازی ہار گئے. یہ پہلا ہمارا سٹیپ غلط ہو چکا ہے. جس قوم کا عمل بگڑے ان کا سدھرنا جلدی ہو جاتا ہے. جس قوم کا علم بگڑ جائے انہیں سدھارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آج میری قوم کا علم بگڑ چکا ہے. وہ اللہ کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنے سے اندھوں کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمیں کوئی اوے کر دے تو ہم اس کے ساتھ دشمنی پال لیتے ہیں. ہمیں کوئی ووٹ نہ دے تو ہم اس کے ساتھ دشمنی پال لیتے ہیں. ہمارے عقائد کے خلاف کوئی اور عقیدہ رکھے تو ہم اسے کفر تک پہنچا دیتے ہیں. تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے معاف کرنا سے اختلاف کرو، جھگڑا نہ کرو. مختلف مسالک کا آپس میں اختلاف ہو یہ فطری چیز ہے، لیکن وہ جھگڑا بن جائے، لڑائی بن جائے، نفرت بن جائے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا. اچھا، پھر وہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ایو الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ یعنی سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا کون ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ ہے سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا. یہاں بھی آپ نے ایمان کے کمال کو عبادت سے نہیں جوڑا، اخلاق سے جوڑا ہے. جو سبق میں پچھلے کوئی 30 سال سے تو کھپ رہا ہوں کہ اخلاق بناؤ، اخلاق بناؤ، اسلام پہ آؤ، اسلام پہ آؤ. اپنے اپنے مسلک پہ جو جس کا مسلک ہے میرا سلام ہے، اس سے مبارک ہو، لیکن اللہ کے واسطے امت بن کے چل، ایک دوسرے کا احترام عزت باقی رکھو. اختلاف ضرور کرو لیکن جھگڑے، نفرت، لڑائی تک، مناظروں تک نہ پہنچو. آج کا دور مناظروں کا نہیں ہے، آج کا دور محبت صلح کا دور ہے. اللہ کے واسطے افق پر چھائے ہوئے اندھیرے دیکھو. مجھے دکھ ہوتا ہے جب مناظرے کی شکلیں نظر آتی ہیں. بیٹھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. میں تمہارے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں کہ تم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہو. میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے تم سے بات کر رہا ہوں. میں موت پہ مجھے پتہ چلے گا کہ یہ مردود تھا یا مقبول ہے، یہ شہرت کا افسانہ تھا یا دین کی محنت تھی. یہ موت پہ پتہ چلے گا، اس سے پہلے مجھے کچھ پتہ نہیں. ایک بڑے آدمی تھے یوسف بن حسین، بغداد میں بہت بڑے محدث، مفسر، خطیب. جب ان کا انتقال ہونے لگا بڑی شہرت پائی تو انہوں نے کہا یا اللہ، ایک میرے پاس خیانت ہے، ایک میرے پاس دیانت ہے. تیرے ساتھ میں نے ہمیشہ خیانت کی، تیرے بندوں کے ساتھ ہمیشہ امانت سے کام لیا،
تیری بات کو صحیح پہنچایا، غلط نہیں پہنچایا یا اللہ، لیکن تیرے ساتھ میرا معاملہ غلط رہا، میں تیرے سے بددیانتی کرتا رہا، یا اللہ میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ یہ کہتے کہتے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو خواب میں اپنے کسی دوست کو ملے تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا یوسف تیری بات نے مجھے خوش کر دیا، جا اسی کے طفیل تجھے معاف کیا۔ بے شک میں تیری خیانت کو دیکھتا رہا لیکن تیری دیانت کے بدلے تیری خیانت کو معاف کرتا۔ میری تبلیغ مردود ہو گئی، آپ کی تبلیغ مردود ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے مجرموں کے صف میں، آپ کے طفیل سینکڑوں آدمی جا رہے ہیں جنت میں، پانی پلانے والے کی سفارش قبول ہو جائے گی تو جس نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا اس کو بھی تو کچھ حق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائیو تم بڑی دور رہتے ہو، تبلیغ کے کام کو کام بنا کے کرو۔ ہمارے معاشرے سے بے حیائی کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، بددیانتی کو نکال دے، رشوت سود کو نکال دے۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال دے، رزق حلال، رزق حلال دے، والدین کا فرما بردار بنا، آپس میں میاں بیوی کی محبت کو سچا کھرا فرما، اولاد سے شفقت نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یہ کرونا وائرس آیا ہوا ہے، تو نے ایک چھوٹے سے جراثیم پوری دنیا کو بے بس کر کے دکھا دیا کہ تو غفور مقتدر ہے، اللہ کل شیء قدیر۔ میرے مالک پوری دنیا کے انسان مسلم غیر مسلم سب کے لیے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، سب کو اس وبا سے نجات دیتے، امن کے حالات پیدا فرماتے۔ جن گناہوں کی وجہ سے یہ آیا ہے وہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں ان سے نکال لے۔ اگر آپ کو مولانا صاحب کی یہ باتیں سچی اور اچھی لگیں تو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، کیا پتہ آپ کی اس چھوٹی سی کاوش سے کوئی مسلمان اسلام کی راہ پہ چلنے لگ جائے اور آپ کی دنیا و آخرت کے معاملات سنور جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔